السلام علیکم پیارے دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ عورتیں اذان کیوں نہیں دیکھ سکتی ہیں، عورتوں کو اذان دینے کے لیے شریعت میں کیا کہا گیا ہے۔ اس زمرے میں آپ سے اس وشے میں بات کرنے والی ہوں۔ تو دوستو، اس سے پہلے آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، اس وشے کو لے کر شریعت میں کئی جملے پیش ہیں جو کہ میں آپ کو بیان فرما رہی ہوں۔ تو پہلا جملہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام عمر بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا اذان دینا درست نہیں ہے، عورتوں پر اقامت یا اذان دینا مستحب نہیں ہے۔ پہلا جملہ تو یہی ہے کہ عورتوں کو اذان دینا یا اقامت فرمانا جو ہے کہ مستحب نہیں ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ عورتیں اذان نہیں دے سکتی ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ عورتوں کے پاس تمام ایسے کام ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے شریعت نے انہیں اس بڑے کام کے لیے مستحب نہیں فرمایا ہے، کیونکہ یہ اذان دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اذان کا مطلب اس قول سے ہے کہ تمام مومن مسلمانوں کو آگاہ کرنا، نماز کے لیے اطلاع کرنا جو ہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس چیز کے لیے آگاہ کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور رہی بات اقامت کی، تو اذان سے اقامت کچھ الگ نہیں ہے۔ اقامت اور اذان دونوں کے قول ایک جیسے ہیں، اس لیے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اقامت یا اذان عورتوں پر درست نہیں ہے، عورتوں پر مستحب نہیں ہے۔ تو دوسرا جملہ تو یہ ہو گیا کہ اور اس کا ریزن کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ عورتوں کی آواز مردوں کی آواز کی نسبت اتنی زیادہ بلند نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی چھت پر جا کر اگر زور زور سے کتنی بھی زور لگا کر وہ چلائے کہ نہیں اب اذان کا وقت ہو گیا ہے، وہ اذان دیتی بھی ہے، تو بہت کم لوگ اس کی اذان کو سن پائیں گے۔ اس لیے عورتوں پر یہ ذمہ داری شریعت میں نہیں دی گئی ہے کہ وہ اذان دے، گھر کے تمام کام کرے، گھر کے کام سنبھالے اور پھر اذان دے، اس کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں دی گئی ہے۔ تو بے شک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریعت میں عورتوں پر اذان دینا فرض نہیں فرمایا ہے، لیکن کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ شریعت میں دیا گیا ہے کہ عورتیں اذان دے سکتی ہیں، اقامت بھی فرما سکتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام پر عورت اور مرد دونوں برابر کے حقدار ہیں۔ ان دونوں پر برابر اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا کہ مرد کا ہے، جتنا تو عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ اور وہ اس پرکار سے کہ ایک شریعت میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اذان بھی دیتی تھی اور اقامت بھی فرماتی تھی۔ وہ اس طریقے سے کہ جب وہ دیکھتی تھی کہ عورتوں کی مجلس ہے اور تمام عورتیں اکٹھا ہوتی تھی تو آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اذان بھی دیتی تھی اور اقامت بھی فرماتی تھی، لیکن اذان کچھ اس طریقے سے دیتی تھی کہ ان کی اذان کی آواز، ان کی اقامت کی آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو اس شریعت سے اس بات سے یہ خاص پتہ چلتا ہے کہ عورت اذان دے سکتی ہے، اقامت بھی فرما سکتی ہے، لیکن دبی آواز میں، تاکہ اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو بے شک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں پر عورت اذان دے سکتی ہے، کہاں پر نہیں دے سکتی ہے۔ رہی بات مسجد میں اذان دینے کی، تو دیکھیے مسجد میں تو عورت نماز پڑھنے کے لیے جاتی نہیں ہے،
عورت گھر پر ہی رہ کر نماز ادا کرتی ہے تو بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر پر نماز پڑھے، اور اس کا اذان دینا درست نہیں ہے۔ اور اذان دینا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر فرض بتایا ہے جو کہ جماعت پر نماز پڑھتے ہوں، جو جماعت میں رہ کر نماز ادا کرتے ہیں ان پر فرض ہوتی ہے۔ تو بے شک یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ عورت نہ تو جماعت میں نماز ادا کرتی ہے اور نہ ہی اذان یا اقامت فرمانا اس پر فرض ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی ہے، یا پھر دے سکتی ہے تو کب اور کس وقت دے سکتی ہے۔ تو ملتے ہیں ہم آپ سے ایسے ہی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔